السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں علی جان اور بے مولت سوگند پہنچ جاتا ہے۔ درگیوس ان کا استقبال کرتا ہے اور انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور گھوڑا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ علی جان کہتا ہے کیا تمہارے خیال سے میں تم جیسے معذور انسان کو اپنا گھوڑا پکڑواؤں گا؟ یہ سن کر درگیوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر علی جان گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ پھر علی جان ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کیا درگیوس آ گیا ہے؟ سپاہی کہتا ہے جی وہ آ گیا ہے، وہ اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ علی جان بے مولت کو کہتا ہے جب تم درگیوس یعنی اپنے والد کے قاتل کو دیکھو گے تو اپنے غصے پر قابو میں رکھنا۔ یہ سن کر بے مولت کہتا ہے آپ فکر مت کریں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کب الباسی بننا ہے اور کب بے مولت۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کیا خبر ہے بہادروں؟ برگن کہتا ہے ہم نے ہلاکو کا بھیجے ہوئے کاشتوں کو پکڑ لیا ہے اور یہ خط موصول کیا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اس خط کو کھولتے ہیں، وہ منگولی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ خط تم پڑھو۔ برگن خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے اس میں لکھا ہے کہ لپکے قلعے والے اگر ہماری بات نہ سنیں گے تو اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم لپکے قلعے کے اتحاد میں ہیں، ہمیں ان کے یہ معلومات دینی ہوگی، اس لیے لپکے قلعوں کو ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا اور ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ اس کے بعد سوگند کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اورانوس اور علی جان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ علی جان کہتا ہے سوگند میں خون بہانے والے اور عظیم سردار عمر کو قتل کرنے والے درگیوس۔ اورانوس کہتا ہے تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ علی جان کہتا ہے سونا۔ اورانوس کہتا ہے کیا تمہارے آدمی بہرے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے پاس سونا نہیں ہے۔ پھر علی جان میز پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے ہو کہ میرے جوتے سرخ کیوں ہیں؟ کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں خون کے دریا بہا دیتا ہوں۔ میں انہیں صاف کرتا کرتا تھک گیا تھا، اس لیے اب سے میں نے سرخ رنگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے سونا دے دیا تو تمہارا قلعہ تمہارے پاس ہی رہے گا، اگر تم نے مجھے سونا نہ دیا تو میں تمہارے خون سے ندی بنا دوں گا۔ اورانوس کہتا ہے سونا میرے پاس نہیں ہے، اگر تم جنگ چاہتے ہو تو میں قلعے میں ہی موجود ہوگا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ علی جان کہتا ہے تم اس چھوٹے قلعے سے مجھ سے بچ جاؤ گے؟ اورانوس کہتا ہے بہت لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہر کوئی تباہ ہو گیا ہے۔ علی جان کہتا ہے تو پھر میں اس قلعے کو تباہ برباد کر دوں گا۔ اورانوس کہتا ہے اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو کر کے دکھاؤ، کوئی نہیں جانتا کہ کون قلعے کے نیچے دفن ہوگا۔ یہ کہہ کر اورانوس باہر چلا جاتا ہے۔ اورانوس کے جانے کے بعد علی جان بے مولت کو کہتا ہے اپنے سپاہی تیار کرو، ہم قلعے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم تمہارے سپاہی استعمال کریں گے، ہم پاک منگولوں کا خون نہیں بہانا چاہتے، میں سونا اور لپکا قلعہ دونوں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ باہر درگیوس اورانوس کو کہہ رہا تھا تم نے بالکل ٹھیک کیا، تم ان کے آگے نہیں جھکے، جلد ارطغرل قلعے آئے گا اور وہ ہمیں اس منصوبے کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اورانوس وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں عثمان ہوش میں آ جاتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے پتہ نہیں میرے بابا اور میری دادی کا کیا حال ہوگا۔ قائل کے میلے میں خواتین قلینیں بنانے میں مصروف تھی۔ سرما خاتون خواتین کو کہتی ہے یہ ساری قلینیں ہم نے 3 دن میں بنانی ہے۔ یہ سن کر حفظہ خاتون کہتے ہیں نہیں، یہ 3 دن میں کام نہیں ہوگا، یہ مشکل سے 5 دن میں ہوگا۔ سرما خاتون کہتے ہیں نہیں، 3 دن میں ہی ختم کرنا ہوگا۔
इसी तरह मर्गिन एक मंगोल मेहमान खाने में पहुंचता है तो सिपाही उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। एक सिपाही पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मर्गिन मंगोलों के खुफिया अल्फाज बोलता है जो उसने पकड़े हुए आदमी से पूछे थे। फिर सिपाही अपनी तलवार हटा लेते हैं। फिर मर्गिन खत निकालता है और कहता है, खानों के खान हलागू खान ने ये खत भेजा है। फिर सब लोग नीचे झुक जाते हैं। मर्गिन कहता है, ये खत हलागू खान की तरफ आया है और इसे अली जग की तरफ फौरन ले जाओ। फिर एक सिपाही उठता है और खत लेकर रवाना हो जाता है। फिर एक सिपाही कहता है, बहुत थक गए हैं, आप दूर से आए, आओ बैठकर खाना खाते हैं। फिर मर्गिन उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। इसके बाद लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। अरतुगरुल और उसके सिपाही लपके किले में मौजूद थे। इतने में उरानूस भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, अरतुगरुल के 4 सिपाही रह गए हैं उसके साथ। अरतुगरुल साहब कहते हैं, जो लोग तादाद से बेवकूफ़ बनते हैं वो लोग तबाह हो जाते हैं। फिर उरानूस कहता है, चले अंदर चलते हैं। फिर वो अंदर चले जाते हैं। फिर उरानूस कहता है, मैंने उस शैतान अली जग को बताया है कि सोना मेरे पास नहीं है और मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। मेरे ख्याल से वो जंग के लिए आएंगे। अब क्या होगा? अरतुगरुल साहब कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, वो यहाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन जंग के लिए नहीं, वायदे के लिए। ये सुनकर उरानूस और दरक्योस काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में अली जग खाना खा रहा था और सबोताई को कह रहा था कि हम कल लपके किले पर हमला करेंगे। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है, मैं खानों के खां हलागू खां की तरफ से खत लाया हूँ। फिर अली जज खड़ा हो जाता है और खत ले लेता है। फिर वो सब हलागू खां की इज्जत के लिए झुक जाते हैं। फिर अली जज खत खोल कर पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि हलागू खां चाहते हैं कि हम लपके के लिए जाएं, लेकिन जंग के लिए नहीं, इत्तेहाद के लिए, मुआहदे के लिए। दूसरी तरफ लपके किले में उरानूस पूछ रहा था, आप कैसे जानते हैं कि वो जंग के लिए नहीं, मुआहदे के लिए आएंगे? फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं, ये राज की बात है, ये मुझ तक ही रहने दें। फिर अरतुगरुल के जहन में वो बात आती है, हम हलागू खां की तरफ से भेजे गए मुख्तलिफ खत तैयार करेंगे जिसको हम अली जग की तरफ पहुंचाएंगे। इससे वो किले पर हमला नहीं करेंगे और हलागू खां की मोहर भी मेरे पास मौजूद है। फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं, अली जग तुम्हें पेशकश देगा, तुम्हें इसे कबूल करनी होगी। उरानूस कहता है, मैं उसकी पेशकश को क्यों कबूल करूं? अरतुगरुल साहब कहते हैं, मंगोलों को एक एक करके ख़त्म करेंगे, तुम उनकी पेशकश कबूल करके उनके करीब होगे, तुम उन्हें जाहिर करोगे कि तुम मेरे दुश्मन हो। वो घंटी वाला हमारे तरफ राब्ता पैदा करेगा। उरानूस कहता है, वो घंटी वाला क्यों? अरतुगरुल कहता है, उसने मेरी जान बचाई थी, इसके अलावा उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। अरतुगरुल साहब कहते हैं, मैंने मंगोलों के लिए जाल बिछा दिया है, अब अगला काम तुम्हारा है। उरानूस कहता है, मैं तैयार हूँ। फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं, मुझे तुमसे एक और भी चीज़ चाहिए, तुम्हें पता लगाना होगा कि उन्होंने मेरे बेटे उस्मान को कहाँ रखा हुआ है। मैं भी यहाँ छुपकर तुम्हारी बातें सुनूंगा। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि किस तरह तुमने उसके मुंह से उगलवाना है। दूसरी तरफ काई कबीले में एक औरत कलीन तैयार करके सलजार खातून के पास ले आती है। इतने में सिरबा खातून आ जाती है और वो कहती है, ये कलीन बुरी तरह तैयार हुआ है, इसे दोबारा तैयार करो। फिर सलजार खातून और सिरबा खातून के दरमियान बहुत बातें होती है। आखिर में सिरबा खातून चली जाती है और कहती है, मैं इसे तुम्हारे साथ लूँगी। दूसरी तरफ लक्के किले में अरतुगरुल के जाने के बाद उरानूस दरक्योस को कहता है, मुझे अरतुगरुल की समझ नहीं आई, वो किस तरह का आदमी है। पहले वो हमें जंग के दहाने पर ले आया और हमें अब वो बचा भी रहा है। दरक्योस कहते ही, बिल्कुल ठीक है, मंगोलों से उन्हें ही निपटने दो। अरतुगरुल का बेटा उस्मान मंगोलों के पास है, उसके कबीले पर कब्जा हो चुका है, अब हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उरानूस कहता है, तो अब हम क्या करेंगे हजूर? दरक्योस कहता है, अगर अरतुगरुल ठीक निकला तो ये हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी साबित होगा और हम उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ लपके किले में अरतुगरुल साहब अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि दरक्योस ने मेरी पेशकश को कबूल कर लिया है, वो उस्मान का पता लगाएगा। बामसी कहता है, हम किस तरह की सूरत हाल में फंस चुके हैं सरदार। मैं इन काफिलों के किलों पर अपनी तलवार चलाना चाहता था जिनमें आज मैं मौजूद हूँ। अरतुगरुल साहब कहते हैं, बामसी फिक्र मत करो, ये वक्त भी आएगा कि हम इन पर अपनी तलवार इस्तेमाल करेंगे। अरतुगरुल साहब कहते हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, हमारे ऊपर मासूम लोगों का एतमाद है, हमारी पीठ पर हमारे मकसद का बोझ है और इसी मकसद के लिए हम यहाँ हैं। पहले हम उस्मान को बचा लें, फिर दुश्मनों की बारी आएगी, पहले मंगोल फिर दरक्योस। इसके बाद मंगोलों के पड़ाव का मंजर दिखाया जाता है। वो आदमी उस्मान के करीब आकर कहता है, तुम जाग गए हो जहानों के शाहीन। उस्मान कहता है, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे अपने जैसा बना लोगे? आदमी कहता है, तुम हम में से नहीं, हमारे जैसे ही हो जाओगे।
عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے اپنے جیسا غلیظ سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ارطغرل بھائی کا بیٹا عثمان ہوں۔ آدمی کہتا ہے ارطغرل بھائی جو چھوٹے سی سوگوت کا مالک ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں تو پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ تم ایک چھوٹے سی سوگوت سے کیسے مطمئن ہو سکتے ہو؟ تمہیں بہت بڑا بننا ہوگا۔ تم پوری دنیا پر حکومت کرو گے، لوگ تمہارے نام سے ڈریں گے۔ پھر عثمان کہتا ہے ہم نے پہلے ہی اپنے دشمنوں کو ڈرایا ہوا ہے، ہم تمہیں بھی واپس بھجوا دیں گے جہاں سے تم آئے ہو۔ آدمی کہتا ہے تمہارا بابا مر چکا ہے اور تمہارا قبیلہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن تم نہیں مارو گے، تم چنگیز خان کی خدمت کرو گے۔ پرانا عثمان مر چکا ہے، یہ کہہ کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ علی جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ لب کے قلعے پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک کمانڈر انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے اپنی تلواریں مجھے دے دو۔ یہ سن کر علی جان فوراً اس کی تلوار نکال لیتا ہے۔ علی جان کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری تلواریں لینے کی؟ میرے سپاہی مرنے کے بعد ہی اپنی تلواریں دیتے ہیں۔ اتنے میں اورانوس وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ علی جان کہتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، ہم یہاں معاہدے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہماری تلواریں لے رہے ہیں۔ اورانوس کہتا ہے ہمارے سپاہی صرف قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ علی جان کہتا ہے تو پھر انہیں نئے قوانین سیکھنے ہوں گے، منگول اپنی تلواریں نہیں دیتے۔ پھر اورانوس کہتا ہے ہم اپنے مہمانوں کی تلواریں نہیں لیں گے، چلے اندر چلتے ہیں۔ پھر علی جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکزی ہال میں آ جاتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کفار شہری اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، وہ حد سے آگے نہ بڑھنا کفار شہری کہلاتا ہے۔ کفار شہری کا اپنا انسان اپنی زندگی پر پرسکون خوشیاں بنا سکتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں کرتا۔ کفار شہری قرآن مجید وسطنت کی روشنی میں اسلام نے انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی اہمیت یوں بیان کی: بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنا کنجوسی کی جائے کہ جائز ضرورت بھی پوری نہ ہو سکے۔ بخل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سخاوت اللہ کا سخی اللہ کا دوست ہے، اگر وہ چاہے کتنے گناہ ہوں۔ وہ بخل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگر چاہے وہ عبادت گزارا ہو۔ بخل کے مقام میں اشرف اور فضول خرچی، جس کا مطلب ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زندگی کا جائز ضروری کے لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے وہ پورا ہو جائے۔ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا اسلام میں منع ہے۔ فضول خرچ کرنا انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے مقرر ہو جاتا ہے اور ناجائز طریقے سے روزی کمانا کرنا اپنی فضول ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اسلام نے فضول خرچی کرنا اور بخل کو
درمیانہ روی یعنی کفار شہری اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا، ترجمہ: آؤ اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے پاگل بندے یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی پاگل کھول دو کہ سمجھو کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہے کہ ملامت زدہ اور درمیانہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ کفار شہری اپنوں نے اس انسان سے بہتر گزار سکتے ہیں۔ کفار شہری اپنانے سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ کفار شہری معاشرے اتنی سے نکال کر خوشحال کی طرف لے جاتی ہے۔ کفار شہری اپنوں نے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ روز حرام کے بجائے حلال روزی کی تلاش کرتا ہے۔ کفار شہری کی بدولت انسان کو دل سکون ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفار شہری اختیار کریں، کنجوس اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ آداب تلاوت: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی۔ لفظ قرآن مجید کے معنی ہے وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کثرت سے بڑھتی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور یہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے گا، کیوں نہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان پر ضروری قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس جتنا انسانی سے ہوتا ہے اتنا قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ حدیث نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تلاوت کے آداب: تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات پسند نظریہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں
جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف جگہ پر کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تواضع اور تسلیم پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں کرنا مناسب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنا وقت دیر زبر اور پیش کی بڑی اختیار کرنی چاہیے۔ تلاوت کے دوران رموز افکار کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کیا ٹھہرنا ہے اور کیا نہیں ٹھہرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت بلندی یا آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، بلکہ آواز میں تلاوت کے دوران یہ بات مد نظر ہے کہ کسی کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ قرآن مجید کو خوبصورت اور اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت توجہ اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو پھوپھا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو ادب احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کے تعلق یہ توجہ دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے نبی کریم حضرت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تقریباً 1,24,000 نبی کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ان نبی کریم میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرح نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد ماجد کا نام حضرت مریم علیہا السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں قلم کر کے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں دین کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبر کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض اور شر جیسی برائیوں کی خلاف سمجھنا کرنا اور فجر کرنا بنی اسرائیل کے
مذہبی رہنمائی نے دنیاویوں لالچیوں کی خاص اللہ تعالیٰ کی کتاب توراۃ کو بدل ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت، مخلوق سے ہمدردی اور خالق توحید کی دعوت دی۔ نبی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے بجائے مخالفت شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام مخالفت کے باوجود دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی معزز اور جان نثار تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو حواری کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دوست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس پدیش ہندوؤں کو لایا جاتا تو وہ دیکھ کے قابل ہو جاتے، یہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کر دیتے تھے، مرد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ اس کے علاوہ وہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے۔ لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ دیگزا کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کی دعوت دینے کے لیے جہاں بھی جاتے تو دکھ انسان ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو تندرست بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت چند سال ہی دین کی تعمیر کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر دعوت دین دیتے تھے۔ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی۔ جب آپ علیہ السلام کی دعوت تیزی سے پھیلی تو یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ انہیں اپنی مذہبی اجازت داری ختم ہونا نظر آنے لگا تو انہوں نے رومی قنصل کی ہدایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دین اور ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا۔ رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی عالم سے رائے طلب کی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی سولی چڑھانے کی
سفارش کی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک مقام میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کی۔ سب نے جان نثار اور وفاداری کا وعدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے گزاری کی اور انہیں کر کے گرفتار کر دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر پھانسی دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملا سے آپ علیہ السلام کی زندگی آسمان پر اٹھا لی۔ قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجیں گے، جو اسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کفر کا خاتمہ کریں گے۔ اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی خدمت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں، آخری کامیابیاں ان کو مقرر ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام ارواری تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ بنو حمیرہ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پانچوں پشت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نامی امن حکمت بنت الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو اللہ رضی اللہ عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس میں اپنی مال اور دیانت سے اتنی ترقی کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے درمیان مند لوگوں میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس میں اپنی امانت اور دیانت سے اتنی ترقی کی جاتی آپ رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے درمیان لوگوں میں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوستانہ تعلقات تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے تھے، مسلمان تھے۔ قبول اسلام کے ہاں جی، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک شیر کی اور اس کے بچوں کی۔ شیر اور اس کے بچے جنگل میں رہتے تھے۔ جنگل میں شیر کے ساتھ شیرنی بھی رہتی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، شیر جو ہے وہ باہر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ شیرنی گھر ہوتی ہے اپنے بچوں کے پاس، اور اس کے بچوں کو بھوک لگتی ہے۔ جیسے کہ شیرنی بہت زیادہ بھوکی تھی، تو اس کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ شیر کا انتظار کرتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کے لیے اور اس کے لیے کوئی خوراک وغیرہ لے کر آئے گا۔ اگر شیر کی بات کریں تو وہ جنگل میں ایک جگہ پر موجود تھا، تو اسے ایک شکار ملتا ہے، لیکن دراصل جو شکار تھا وہ شیر سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے وہ اکیلا اس کا شکار نہیں کر پا رہا تھا۔ تو شیر نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر اس نے اپنے شکار پر چڑھائی کر دی، لیکن شکار جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ طاقتور تھا، وہ اس کے پنجوں سے نکلتا ہوا نکل ہی گیا اور ایک طرف چلا گیا۔ پھر شیر نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں ایک اور شیر آ گیا، تو اس نے دوسرے شیر سے مدد طلب کی کہ ایک شکار ہے، میں اکیلا اس کو شکار نہیں کر پا رہا، لہٰذا ہم دونوں شکار کرتے ہیں، جو ہم شکار کریں گے اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ تو دوسرا شیر اس بات پر متفق ہو گیا۔ پھر وہ اسی شکار کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کر وہ شکار انہیں مل جاتا ہے، جیسے کہ شیر نے اس پر پہلے ہی حملہ کیا تھا، اس وجہ سے وہ شکار تھوڑا زخمی تھا۔ شکار کیا تھا؟ شکار یہ تھا، ایک بہت بڑا ہرن تھا، 12 سینگا ہرن۔ تو وہ بہت موٹا تازہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کا شکار کر لیتے ہیں تو ہم 2 دن خوشی خوشی کے ساتھ کھائیں پیئیں گے، ہماری خوراک پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا لا دیتی ہے، میں بھی ادھر لا دینا، لگ گئی۔ یہ لگ گئی تے ادھر اس طرح لو جی لگ گئی۔ اچھا ہوں اس طرح کرنا ہے، دے میں اس کو چیک کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ شکار کہاں دوڑ کر جا سکتا ہے۔ لہذا شکار نے کہاں جانا تھا بھائی؟ بات مختصر سی کہ جب شکاری شکار پر چڑھائی کر دے تو شکار بھلا کہاں جا سکتا ہے۔ لہذا وہ 2 شیر تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اس 12 سنگے پر حملہ کر دیا۔ بہت اچھا خاصا بڑا حملہ تھا۔ 12 سنگا دوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کیا مجال کہ وہ دوڑ سکتا۔ لہٰذا شکاریوں نے شکار پر حملہ کیا اور اس 12 سنگے کو وہیں پر گرا لیا۔ اب جب اس کو وہیں پر گرا لیا، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ پہلے کی نسبت یہ خطرناک حملہ تھا۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر تک وہ شکار اپنا دم توڑ جاتا ہے اور وہیں پر اسے شیر دونوں مل کر مار دیتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو کیا کریں۔ پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں شیر اپنی اپنی خوراک لے کر اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں جس کے بیوی اور بچے بھوکے تھے وہ انتظار کر رہے تھے، اور جو دوسرا تھا
وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس شیر کو راستے میں ایک ایسا شیر ملتا ہے جو کہ بہت ہی زخمی تھا۔ پوری جو کرنی جو متی بولی جاؤں۔ چنانچہ اسے ترس آتا ہے کہ یہ بیچارہ اتنا زخمی بھوکا سوکھا پڑا ہے، یہ اس کو خوراک نہ ملی تو یہ مر جائے گا۔ لہٰذا دوسرا شیر اس شیر کو بھی خوراک دیتا ہے تاکہ یہ تھوڑا تندرست اور صحت مند ہو جائے، تاکہ یہ آئندہ کے لیے اپنا شکار خود کر سکے۔ یہ اس کی خدا ترسی تھی کہ اس نے اسے اپنے گوشت میں سے کچھ حصہ دے دیا۔ خیر یہ تو خدا ترسی کی بات ہے۔ چنانچہ دونوں شیر ہی اپنے بچوں کے پاس پہنچ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کو وہ جو شکار کیا تھا وہ گوشت دیا اور خود بھی کھایا اور ان کو بھی کھلایا۔ اس طرح دونوں کے گھروں میں گوشت پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے سب معاملات سیٹل میٹل ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ روزمرہ کی ہماری زندگی میں چند ایسے واقعات بھی آتے ہیں جس کو ہم دیکھ کر خود تو پریشان ہوتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل مہنگائی نے بہت سر اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مہنگائی شاید ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ دراصل جو میں سوچتا ہوں، جو کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو مجھے باہر سے خبریں ملتی ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مہنگائی پوری دنیا لیول پر ہے۔ کیونکہ آج کل دنیا پوری میں کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار وغیرہ وغیرہ چیز